میں غضنفر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ امجد صاحب کے سلسلے میں جو آپ کی یادداشتیں ہیں تو اگر یہاں بیان کریں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ. اور ان کو تو میرا خیال ہے ہم سے رخصت ہوئے بہت کم عرصہ ہوا, اور کسی بھی تخلیق کار کی شاعری ہو یا ڈرامہ, مائک ذرا سا قریب کر لیجیے گا بس. جی بہت اس پہ بات کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا زمانی فاصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور لیکن ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں ایک تاثراتی حوالے سے. ان کی ویسے تو جہاد بہت زیادہ ہیں, ان کے کام کی ڈائمنشن جو ہیں, ڈرامہ ہے, شاعری ہے, پھر بچوں کا ادب ہے, ان کا کالم ہے, ان کی تنقید ہے, ان کا تراجم ہے. لیکن اس وقت ہم تھوڑی سی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ان کے ڈرامے پہ ہے, اور تھوڑی سی شاعری پہ بات ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان سے پہلے جو ڈرامہ تھا وارث سے پہلے, وہ شاید خاندان اس کے جو موضوعات تھے وہ خاندانی خوشیاں تھیں یا خاندانی مسائل تھے, اور اس سے وہ نہیں نکلا تھا. لیکن یہ ایک ایسا جو وارث تھا جو 70s کے آخر میں آیا تھا, اس نے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا جو کہ بالکل اس نے اس کا کمپلیکشن بدل دیا ڈرامے کا پاکستان میں. اور اس میں جو موضوعات تھے وہ موضوعات تھے, کانفلکٹس تھی اشرافیہ کی, وڈیرا سسٹم کی, جو اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن ان کے درمیان جو کانفلکٹ تھی, اور پھر جو ایکسپلائٹیشن تھی وڈیروں کی اور جو نچلے طبقے کے لوگ تھے, طبقاتی تقسیم کو, یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طرح فنکارانہ انداز میں ایکسپوز کیں اپنے ڈرامے میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہی وجہ تھی, آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ وہ جو ڈرامہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے کیسے جو گلیاں جو تھیں وہ ویران یا سنسان ہو جاتی تھیں, اور کہا جاتا ہے کہ گلیاں تو سنسان ہو جاتی تھی لیکن گھر آباد ہو جاتے تھے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت. وجہ یہ تھی کہ ٹیلی ویژن جو تھے وہ بہت کم تھے گھروں میں, اور محلے میں 2 3 4 جو ٹیلی ویژن جن کے ہاں تھے لوگ وہاں جا کے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. سو وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک جو مزاحمت کا جو ایک ایلیمنٹ تھا, پہلی دفعہ ایک رائٹر نے اپنے قلم سے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر وہ سامنے لائے, اور میرے خیال میں مزاحمت کی پہلی آواز جو ہے, وہ پہلا جو شکل ہے وہ امجد سلامجد کی شکل میں سامنے آیا تھا ہمارے. اور وہ سلسلہ پھر چلتا رہا, یعنی وہ ٹرینڈ جو تھا وہ پھر دہلیز میں آیا, وہ پھر وقت اور فشار اور ان کے جو باقی ڈرامے تھے رات, اور اس میں چلتا رہا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے وہ ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا. یہ بات ہے 90s کے اینڈ کی یا 2000 کے شروع کی, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میں ان جو کمرشلائزیشن ہوئی تھی ڈرامے کی اور پرائیویٹ چینلز آئے تھے وہ ان سے متفق نہیں ہے, یا میں ان جیسا ڈرامہ نہیں, مزاج کا نہیں ہو رہا کام. جی ہاں. تو وہ ڈرامے سے تو ہٹ گئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ نگار جس نے احتجاج یا مزاحمت کی آواز بن کے وہ سامنے آیا تھا, اور اس نے ایکسپوز کیا تھا اس روٹن سسٹم کو جو ہمارے ہاں موجود تھا, طبقاتی تقسیم, وہ شاعری میں نہیں آیا. سو شاعری میں انہوں نے بالکل ایک ڈفرنٹ اسلوب اپنایا. اچھا خیر, شاعری میں بھی ان کی جو پہچان تھی وہ ڈرامے میں بن چکی تھی, شہرت ان کی موجود تھی, تو ان کے لیے چیلنج تھا, چونکہ ڈرامہ وہ لکھ نہیں رہے تھے تو شاعری میں اپنا نام بنانا ایک بہت مشکل کام تھا. ان کے سامنے ان کے جو کنٹمپریریز تھے, ان کے جو ہم اثر تھے لکھنے والے, بڑے پاورفل تھے, اور ان سے جو پہلے تھے تھوڑا سا پہلے وہ بھی بڑے بڑے نام تھے. افتخار عارف صاحب یہاں بیٹھے ہیں, احمد فراز موجود تھے, منیر نیازی موجود تھے, خورشید رضوی تھے, جان ایلیا تھے ان سے سینئر, اسی طرح ناصر کاظمی ان سے تھوڑے سے سینئر موجود تھے. تو ان کی موجودگی میں نئے اسلوب کے ساتھ سٹینڈ آؤٹ کرنا اپنے شاعری میں وہ بڑا ایک مشکل کام تھا. لہٰذا انہوں نے ایک آسان رستہ اپنایا. آسان تو ان کے لیے تھا, لیکن وہ ایک پاپولر انداز تھا جس میں موسیقیت تھی, جس میں نغمگی تھی, جس میں غنائیت تھی, جس میں لیرسزم تھا, اور ان کی جو نظمیں تھیں اور ان کی جو غزلیں تھیں, خاص طور پہ جو ان کی نظمیں تھیں ان میں بھی وہ قوافی کا استعمال اس انداز سے کرتے تھے جیسے وہ ازبر ہو جاتی تھی, اور وہ جب مشاعروں میں جاتے تھے تو
لوگوں کو یاد ہوتی تھیں اور ان کو وہ پڑھنی نہیں پڑتی تھیں. تو یہ ایک کمال تھا ان کی شاعری کا. بلکہ غضنفر صاحب کل جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے وہ یاد ہو جانے کے سلسلے میں کہا تھا کہ وہ ان کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ وہ جو شاعری جو یاد ہو جائے وہ اس طرز کی ہوتی ہے, وہ جو کل ہمیں کچھ ڈسکس بھی کر رہے تھے. ان کے خیال میں کہ یہ جو موسیقیت انسان کے اندر جو موسیقیت کا ایک نظام ہے وہ یاد کرتا ہے, یاد کرواتا ہے انسان. وہ لفظ, وہ شعر, وہ ساری جو چیزیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ بات میں نے بھی ان سے پوچھی تھی, جو کہ میرے ساتھ ان کا سفر کافی گزرا مشاعروں کے چکر میں. تو میں نے ان سے بارہا یہ بات پوچھی کہ آپ نے یہ بات شعوری طور پہ یہ اسلوب اپنایا یا آپ نے کہا یہ آسان طریقہ ہے, پاپولر انداز ہے, اور یا اس میں کمرشلزم زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے سوچا تھا, میرے خیال میں, ان کے خیال میں جو تھاٹ ہے, فکر ہے یا فلسفہ ہے, اس کی جگہ بعد میں آتی ہے. پہلے آپ نے اس شعر سے لطف اٹھانا چاہیے. صحیح. سو لطف اٹھانے کے لیے موسیقیت کا انہوں نے تڑکا اس میں ڈالا تھا. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. صحیح. کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی شاعری ایسی جس میں کوئی ایسا بڑا نظریہ ہو, کوئی بڑا تھیم ہو, یا اس اسلوب کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوں, یا لفظوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی نئی بات کی ہو. سو ان کو اس انداز سے سٹینڈ آؤٹ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کو ایک ایسے پاپولر شاعر کے طور پہ ضرور سٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جن کو مشاعروں میں بلایا جاتا تھا, سنا جاتا تھا, اور ان کی شاعری جو ہے نوجوان نسل کو بھی اور بڑی جو عمر کے لوگ تھے ان کو بھی پوری طرح یاد ہوتی تھی. بالکل. تو ہم جب اس پہ بات ہوگی, نقاد لکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریبیوشن ہے ان کا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ ڈرامہ لکھتے لکھتے جب شاعری کی طرف آتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اسے محنت کرنی ہے. صحیح. اس نے اس محنت میں 50 سے زائد کتابیں دی ہیں, جس میں ڈرامہ ہے, جس میں کالمز ہیں. وہ کالمز بھی باقاعدگی سے لکھتے ہیں, اور بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں, اور تنقید بھی لکھتے ہیں, اور خاکے بھی لکھ رہے ہیں, مضامین لکھ رہے ہیں. تو بہت محنت کرنے والا ایک ایسا شخص جس نے اپنے بالکل ہی. غضنفر صاحب ایک سوال یہاں ایک دریافت کرنا چاہوں گا. ایک تو علمی قد کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا, ایک آپ کا جو ساتھ وقت گزرا تو بحیثیت شخصیت اگر آپ کچھ ان کے بارے میں بتانا چاہیں. شخصیت بڑی شگفتہ تھی, اور سارے جانتے ہیں, افتخار صاحب بیٹھے ہیں, کہ وہ بہت ہی انہیں لطیفے بڑے یاد ہوتے تھے, اور بڑے بر وقت وہ لطیفے سناتے تھے. اور ان کی موجودگی جو تھی وہ جو کسی بھی محفل میں وہ بہت ہی شگفتگی پیدا کرتی تھی, اور کوئی شخص بور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, اس سے لطف اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. تو وہ بالکل ایک ایسا فاصلہ ختم کر دیتے تھے جونیئرز کے ساتھ بھی اور اجنبیوں کے ساتھ بھی. تو یہ ایک بہت لیکن ان کے ہاں جو میں نے محسوس کیا, میرا خیال ہے یہ بات کر دینی چاہیے آنیسٹی کے ساتھ, کہ اگر وہ چاہتے تو شاید ان کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ شاعری, وہ ایک ڈفرینٹ انداز سے, نئے انداز سے, ایک فورس کے ساتھ شعر کہہ سکتے تھے, مضبوط شعر کہہ سکتے تھے, جس کو آج کا نقاد بھی ان کو اس کو مانتا. لیکن انہوں نے وہ اس طرف چلے گئے. پاپولرزم آپ کو کھینچ لیتا ہے, کمرشلزم کھینچ لیتا ہے, مشاعرے کھینچ لیتے ہیں, تو وہ اس طرف چلے گئے. تو یہ ان کا بہرحال کنٹریبیوشن جو ہے ایک ایسی شاعری کا جو لوگوں کو یاد ہے. ان کی نظمیں, محبت کی نظمیں, ان کی جو اگر کبھی میری یاد آئے زندگی کے میلے میں, اور اس کے علاوہ لیکن انہوں نے جو آپ نے ذکر کیا جو سیلف میڈ لوگوں کا المیہ, اس طرح کی نظمیں بھی انہوں نے کہیں, اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے نظم کہی. جب بھی کوئی سنتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی نظم ہے, جیسے اس کی بات ہو رہی ہے, اور جیسے اس کی پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے. یہی وہ کہتے تھے کہ میں عام آدمی کے لیے لکھتا ہوں, میں ان کی باتیں کرتا ہوں, ان کی ترجمانی کرتا ہوں. سو یہ بات نقادوں کے لیے, میں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک چھوٹی سی ان کی نظم سنا دیتا ہوں اگر وقت ہے. بالکل. اور نظم نہیں ہے, بس 2-4 لائنیں ہیں, شاید کسی نے پہلے نہیں سنی, وہ میں سناتا ہوں جی. کہ ہاں سنو دوستو, جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں. ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے.
کس طرح مان لیں؟ سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو واہ۔ سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں، کیا بات ہے، اور پھر اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ واہ، ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔